السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے جس نے ایمان کی حالت میں آج کے دن تک ہمیں زندہ و سلامت رکھا اور ہفتہ وار ایک مذہبی فریضہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا موقع نصیب فرمایا، اور بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پر۔ حضرات، اس مختصر وقت میں علم سے متعلق، اہل علم سے متعلق چند باتیں، چند گزارشات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے سچے کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ حق سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے، اس کو آگے پہنچانے اور اسی پر مرنے کی توفیق بخشے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص کا بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اس علم کو، اس وحی کو، اس شریعت کو، ان احکامات کو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتے ہیں، میں ان کو پہنچاتا ہوں۔ میں آپ تک اللہ کا پیغام ہو بہو بعینہ ہی نہایت اخلاص اور ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دیتا ہوں۔ اس چھوٹے سے فرمان رسول میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ گویا جس کے پاس وحی کا علم ہے، جو شریعت کے احکامات کو جانتا ہے، جو قرآن اور سنت کے علم سے مالا مال ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ دو آدمیوں سے رشک کرنا جائز ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد جادو کی طرح ہوتا ہے، جس طرح جادو اثر کرتا ہے اسی طرح حسد بھی اثر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حاسدوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کو جادوگروں کے جادو سے اور ان لوگوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ فرمایا حسد جو ہے یہ دو بندوں سے جائز ہے، وہ حسد نہیں، وہ رشک ہے۔ رشک اور حسد میں فرق یہ ہوتا ہے، حسد میں کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے، اس سے چھن جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے علم کے چھن جانے کی خواہش کرنا، کسی کی ذہانت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، کسی کے مال کے چھن جانے کی آرزو کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کہ دوسرے بندے کو جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ بندہ دوسرے بندے کو جس پر اللہ نے انعام کیا، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، علم دیا ہے، حسن دیا ہے، اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ پروردگار جس طرح تو نے اس کو ذہانت دی مجھے بھی عطا کر، تو نے اس کو علم دیا مجھے بھی عطا کر، اس کو دولت عطا فرمائی مجھے بھی عطا کر دے، یہ رشک ہے۔
آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتی، فرمایا اللہ نے مال دیا کسی بندے کو اور وہ فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، وہ اللہ کے راستے میں اس کو بے دریغ لٹاتا ہے، گن گن کر نہیں رکھتا، تجوریاں بھر کر تالے لگا کر نہیں رکھتا، اس پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا، بلکہ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں یہ تمنا میرے اور تیرے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو مال دیا اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا سلیقہ اور دلیری بھی عطا کی۔ مال بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے جرأت دی، ان کو دلیری عطا فرمائی، ان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ یا اللہ جس طرح اس کو مال دیا اور خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا، مجھے بھی مال دے دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ دے دے۔ اور دوسرا بندہ وَرَجُلٌ آتَاهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، ایسا آدمی جس کو اللہ نے دانائی عطا فرمائی، جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا، وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، فتوے دیتا ہے اور اس علم کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں میرے اور تیرے دل کے اندر یہ آرزو ہونی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو دین کے علم سے مالا مال کر دیا، یا اللہ مجھے بھی دین کا علم دے دے۔ یا اللہ جس طرح تبلیغ کا دعوت کا سلیقہ اس کو دیا، یا اللہ مجھے بھی ہمت دے، میں بھی علم سیکھ کر اسی طرح تبلیغ کی راہ میں لگ جاؤں۔ یا اللہ میں بھی اسی طرح لوگوں کو قرآن پڑھاؤں۔ یا اللہ میں بھی اسی طرح قرآن کے مطالب و مفاہیم کو، اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو لوگوں کو پڑھاؤں۔ یا اللہ میں بھی اسی طرح جس طرح یہ سنت کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، میں بھی لوگوں کو اللہ کے فرامین کی، اللہ کے رسول کی سیرت کی اور اسوہ حسنہ کی تعلیم دوں۔ ان دو بندوں کے بارے میں رشک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ کرنا اس کو مستحب ہے، رشک کرنا چاہیے، تمنا کرنی چاہیے۔ تیسری بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، یعنی پھر وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ اب جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کے کھاتے میں مسلسل جاتی ہیں۔ فرمایا تین چیزیں ہیں خاص طور سے، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی نیکی جو بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو قرآن مجید پڑھایا اور جو پڑھنے والا تھا اس نے پھر آگے معلوم نہیں زندگی میں کتنے لوگوں کو پڑھایا، پھر جنہوں نے اس سے پڑھا تھا ان میں سے چند لوگ بیٹھے قرآن مجید لوگوں کو پڑھاتے رہے، معلوم نہیں کتنے لوگوں کو پڑھایا۔ یہ سلسلہ قرآن کو پڑھانے کا جب تک جاری رہے گا بندے کو جو اصل پڑھانے والا تھا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد بناتا ہے، جب تک مسجد آباد رہے گی، جب تک مسجد کے اندر نماز ہوتی رہے گی، قرآن اور سنت کی تعلیم کا بندوبست رہے گا، تب تک بنانے والوں کو، آباد کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بندہ راستے میں مسافر خانہ تعمیر کرواتا ہے، جب تک مسافر خانہ آباد رہے گا لوگ استفادہ کریں گے، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ پانی کا پمپ لگوا دیتا ہے، بجلی والا لگوا دے، ہینڈ پمپ لگوا دے، جب تک لوگ اسے استعمال کریں گے تب تک اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی ہر وہ نیکی جو اس کے مرنے کے بعد جاری رہتی ہے، جس کو وہ جاری کر کے گیا،
جب تک جاری رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، خواہ قیامت تک جاری رہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جس نے برائی کی بنیاد رکھی، جب تک برائی ہوتی ہی رہے گی، کوئی برا کام ہوتا رہا، جس کی بنیاد مرنے والا رکھ گیا، خواہ وہ برا کام قیامت تک ہوتا رہے، اس کا حصہ، اس کی سزا، اس کا عذاب اس کو برابر قیامت تک ملتا رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری بات، او علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، خواہ جمعے میں، خواہ صبح و شام کے درس میں، خواہ رات کی مجلس میں، خواہ دن کے جلسے میں، خواہ بیٹھ کر، خواہ کھڑے ہو کر، خواہ مسجد میں، خواہ فیکٹری میں، خواہ بازار میں چلتے ہوئے کسی کو تعلیم دیتا ہے، یا ہل چلاتے ہوئے کسی کو تعلیم دیتا ہے، پانی لگاتے ہوئے کسی کو تعلیم دیتا ہے، ٹیلی فون پر کسی کو تعلیم دیتا ہے، یا سامنے بیٹھ کر کسی کو تعلیم دیتا ہے، یہ تعلیم کا سلسلہ وحی کے علم کا، قرآن اور سنت کی تعلیم کا اس نے جاری کیا، جب تک جاری رہے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، اولاد تھی، اس کی اچھی تربیت کی، نیکی کے راستے پر لگایا، انگلی سے پکڑ کر چھوٹے سے بچے کو مسجد تک لے کر آتا رہا، خود تکلیف اٹھائی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، مر گیا، وولد صالح یدعو لہ، اولاد زندہ ہے، جب تک زندہ رہے گی، جتنے کام کرے گی، جتنی دعائیں کرے گی، جتنے صدقے و خیرات کرے گی، خواہ نیت ہو یا نہ ہو، خواہ نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، اس کے ہر عمل سے، اس کی ہر نیکی سے، اس کی ہر نماز سے، نفل ہو یا فرض ہو، قرآن کی تلاوت سے، اس کے اذکار سے، اس کی دعا سے، خواہ نام لے یا نہ لے، نیت کرے یا نہ کرے، اس کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، بچپن سے ہی ان کو مسجد میں آنے کی عادت ڈالنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی اس کو بچپن سے تعلیم دینا شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تین باتیں خاص طور سے، ان میں سے ایک علم ہے، اور دوسرا وہ جس کو علم دے کر گیا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ حدیث سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بندے کا اچانک درجہ بلند کرتا ہوں، میرا بندہ پوچھتا ہے میں تو مر گیا، تیرے پاس پہنچ گیا، یہ میرے درجات اب کیسے بلند ہو رہے ہیں، میرے عمل کا سلسلہ رک گیا۔ فرمایا باستغفار ولدکا، تو یہاں ہے، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری اولاد، تیرے شاگرد جن کو تو تعلیم دے کر آیا ہے، جن پر تو پیسہ خرچ کر کے آیا ہے، جن کے لیے روشنی کا انتظام کر کے آیا، جن کے لیے ہوا کا انتظام کر کے آیا، جن کے لیے پانی کا انتظام کر کے آیا، جن کے لیے چٹائی کا انتظام کر کے آیا، وہ تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بیٹھ کر میں یہاں تیرے درجات کو بلند کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو آدمی اس دنیا کے اندر کسی مومن کی، کسی مسلمان کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی تنگ دست کے لیے اس دنیا میں آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس دنیا میں بھی اس کو خوشحال کر دیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں بھی اس کو دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب کو، گناہ کو، خرابی کو، برائی کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈالتا ہے، اس کو نشر نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتاتا، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندوں کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرتے رہو، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑا، یہ راستہ جو اس نے انتخاب کیا،
اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ علم کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ فرمایا جو لوگ ایک جگہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، اکٹھے ہو کر مجلس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر قرآن اور سنت کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو سنتے، سمجھتے اور سیکھتے ہیں، فرمایا اللہ کیا کرتے ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر آسمانوں سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، صرف اسی پر بس نہیں، اللہ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ان لوگوں کا جو دنیا میں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم سیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ازبر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین کو ازبر کروا رہے ہیں، یہ دنیا میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس شخص کا نسب نامہ خاندان اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ اس لیے عمل کر لو، کوئی خاندان دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا عہدہ، اعلی سے اعلیٰ مرتبہ دنیا کا قیامت کے دن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز فائدہ دینے والی ہے تو وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے نیکی بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ جو کچھ کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ حضرات، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے اہل علم بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اہل علم بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ سمجھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کس کے پاس جایا جائے۔ درد مندانہ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں، آپ کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔